آپ سب کو یا علی مدد۔ آج ہسٹری کا آخری سیشن ہے آغا خان پیریڈ، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 کلاسیں ہسٹری کی اس طرح جماعت کے ساتھ سلیم آباد میں ہوئی، پھر ایک کریم آباد میں، اور آج 4تھی کلاس کے ساتھ ریپا کلاس کے سلسلے میں یہ آج آخری کلاس ہے۔ آج ہم آغا خان پیریڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور پچھلے ٹائم ہم نے بحث کیا تھا کہ ہمارے 45 میں امام شاہ خلیل اللہ اول، ان کو یزد کے اندر شہید کیا گیا تھا سن 1817 کے اندر، اور ایسے حالات کے اندر جو یہ پوسٹ آلموت پیریڈ ہے، اسماعیلیوں کو جب پتہ چلا، دزباز، کرمانج، محلات، انجدان، شہر بابک، الگ الگ علاقے سے اسماعیلی باہر نکل آئے کہ اب تکیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب خون کا بدلہ خون ہم لیں گے۔ شہنشاہ فتح علی کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا حکومت کے سامنے، اور اس نے سمجھوتا کرتے ہوئے امام کے فرزند ان کے جانشین آغا حسن علی شاہ کو تہران میں طلب کیا ان کی والدہ کے ساتھ، اور قصر قاجار جو ابھی تک یہ محل پرانی حالت میں اس کے روئنز موجود ہے تہران کے اندر، وہاں پر دعوت دی، اور امام کے ساتھ اس نے ایک کمپرومائز کیا، اور وقت کے ساتھ امام نے بھی کمپرومائز کیا اور اسماعیلیوں کو منع فرمایا۔ اس ملاقات کے اندر نہ صرف اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کروائی، لفظ ٹائٹل آغا خان ٹائٹل بھی عنایت کیا تھا۔ 3-4 آدمیوں کو آغا خان کا ٹائٹل ایران میں پہلے سے ہی مل چکا تھا، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہمارے اماموں کے ساتھ یہ ٹائٹل ہوا ہے۔ جب تک شہنشاہ فتح علی تھا تب تک امام سکون سے، کیونکہ ان کو قم اور محلات کی گورنری بھی دی گئی تھی، گورنر تھے، لیکن ان کا ایک وزیر تھا مرزا آکاشی، وہ ذرا عداوت رکھتا تھا، اور وہ شہنشاہ فتح علی کی وفات کے بعد محمد شاہ جو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا تو وہ اس کے کان بھرتا تھا مرزا آکاشی وزیر، اور امام کے متعلق یہ رومرز افواہ پھیلایا کہ وہ محلات کے اندر خود اپنی حکومت بنا رہے ہیں، اور اس طرح حکومت کے ساتھ آہستہ آہستہ ناراضگی ہوتی گئی، جھگڑا بڑھتا گیا، اور کئی جگہ پر حکومت کی فوج کے ساتھ امام کی فوج کی بھی آپا دھاپی ہوئی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ امام نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ایران کو چھوڑ دیں گے۔ امام حسن علی شاہ بندر عباس کے راستے آنا چاہتے تھے، لیکن راستہ بلاک کر دیا، چنانچہ آپ افغانستان کے راستے ایران کو چھوڑا۔ یہ 1840 کا واقعہ ہے، اور افغانستان میں 1841 کے اندر امام نے اپنا قدم مبارک رکھا۔ کندھار کے اندر مولانا میجر ہنری رولنگسن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، جو وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا، اور اس کے بعد امام کندھار سے سیدھا کابل آئے، اور کابل کے افغانستان میں اس وقت برٹش کا مولا نے ساتھ دیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے کہ جتنے عرصے امام وہاں پر رہے اتنے عرصے تک کئی جگہ سے ہندوستان سے مرید امام کو ملنے کے لیے کابل بھی آتے تھے، اور کئی کابل کے اندر لوگوں نے وہاں پر مولا کا دیدار بھی کیا۔ جب برٹش نے یہ
ارادہ ظاہر کیا کہ اب ہم افغانستان چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تو مولا بھی یہی ارادے کے ساتھ افغانستان چھوڑ دیا۔ کلاٹ ڈویژن کے راستے مولا سبی ڈویژن آئے۔ نومبر کا مہینہ تھا، اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ 28 نومبر سن 1841 نومبر کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی۔ مولا کے لشکر کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب تھی۔ اب ظاہر ہے کہ صبح کو اگر 3000 کا ناشتہ بنایا جائے تو ان کو باورچی وغیرہ کو 3-4 بجے اٹھنا پڑے، اور پھر اگر دوپہر کا کھانا پکانا ہو تو ان کو صبح 9-10 سے تیاری کرنی پڑے۔ تو اس طریقے سے یہ 28 نومبر کی بات ہے کہ کھانا پکانے کا ایک پرابلم کھڑا ہوا کہ اناج پانی تو مولا کے لشکر میں موجود تھا، برف سخت گر رہی تھی، لیکن آگ نہیں تھی، یعنی جس سے کھانا پکایا جائے، اور اگر تھی تو بہت تھوڑی تھی، جس سے کیونکہ لکڑیاں زیادہ گیلی ہو چکی تھی آگ پکڑتی نہیں تھی۔ اب تھوڑی سی آگ جو بجھنے کے قریب تھی، اور 3000 لشکر کے کھانے کا سوال تھا۔ چاروں طرف نظر رکھو، سفیدی ہی سفیدی سنو فال کی نظر آتی تھی۔ مولا کے خیمے کے اندر عرض رکھی گئی کہ یا مولا، یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آگ نہیں ملے گی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، فاقہ کشی ہو جائے گی۔ تو مولا نے فرمایا کہ کتنی آگ بجھی ہے۔ پتھر سے رگڑ کر آگ گھاس کو جلایا جاتا تھا، مگر پتھر بھی گیلے تھے، تو بتایا کہ تھوڑی سی آگ بچ گئی ہے، اگر وہ بھی بجھ گئی تو پھر امید کی کوئی یعنی کرن نظر نہیں آتی۔ جلتا ہوا ایک کوئلہ تھا، وہ مولا کے سامنے پیش کیا، اس کے سوائے ہمارے پاس اور کچھ نہیں، اگر یہ بھی بجھ گیا تو کھانا نہیں پک سکتا۔ مولا نے تیر کمان لیا، ایک تیر اور ایک کمان، اور جلتے ہوئے کوئلے کو تیر کے ساتھ باندھا اور فضا میں زور سے اڑایا، فضا کے اندر میزائل کیا، اور یہ چاروں طرف سفیدی تھے، اندھیری رات تھی، یہ جلتا ہوا کوئلہ تیر کے ساتھ چپکا ہوا تھا، دور 2-2.5 فلانگ کے فاصلے پر جا کے گرا۔ کوئی بھی دیکھ نہیں سکا کہ یہ کہاں پر جا کے گرا۔ مولا نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو وہ تیر کہاں پر گرا ہے، جہاں پر یہ گرے گا میری دعا ہے تمہیں وہاں پر آگ ملے گی۔ یہ لوگ ڈھونڈتے 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 اس جگہ پر گئے تو بڑے حیران ہو گئے کہ وہ تیر جو تھا ایک گڑھے کے اندر، کھڈے کے اندر جا کے گرا تھا، اور بلو رنگ کی آگ نکل رہی تھی، لال سرخ نہیں، بلو رنگ کی۔ اور سب حیران ہو گئے، اور یہاں پر سب خیمے کو شفٹ کیا گیا، کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پکایا گیا تو سبی ڈویژن کی اس جگہ پر مولا نے حکم فرمایا کہ اس گڑھے کو، اس کھڈے کو ڈانک دو۔ ڈانک دیا گیا، اور پھر یہاں سے مولا کا قافلہ چلا گیا۔ یہ واقعہ میں نے بتایا 28 نومبر 1841، تقریباً 100 سال کے بعد 1952 میں اس جگہ پر ہی ایگزیکٹ اس جگہ پر سوئی گیس کی تلاشی ہوئی تھی۔ یہ سبی ڈویژن کا وہ حصہ تھا جس مقام کو سوئی کہتے ہیں۔ سوئی ایک ولیج کا نام ہے، وہاں کی گیس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں، ورنہ یہ نیچرل گیس ہے، لیکن سوئی نامی جگہ سے یہ مولا نے آج سے 100 سال پہلے اس جگہ کو اس طرح ڈسکور کیا تھا۔
मौला कोयटा पहुंचे और कोयटा से सीधा सोनियानी के रास्ते सोनियानी आए थे। सोनियानी में जब मौला ने शिकार के बहाने काफी टाइम तक कुछ दिन तक मौला ने वहां कायम किया, इसलिए कि पसनी और मारा मस्कत और ग्वादर के इस्माइली मौला को मिलने के लिए आते थे। यहाँ इस्माइली बड़ी बुरी हालत में पुअर इस्माइली थे और यहाँ एक शख्स था, कच्छ मुंद्रा का रहने वाला था और उसका नाम था खटाऊ। इसने मौला को रहने सहने का न सिर्फ इंतजाम किया बल्कि सोनियानी में जितने भी इस्माइली बाहर से आते थे सबका खर्चा इसने सर पे उठाया और इसकी खिदमत से मौला इतने सरप्राइज हुए, खुश हुए कि इसको वारस का टाइटल दिया। वारस खटाऊ ये पहला शख्स है बड़े सगीर के अंदर जिसको वारस का टाइटल सन 1841 में सोनियानी में मौला ने इनायत किया था। सीधा कराची आए थे और कराची से मौला हैदराबाद की तरफ गए और हैदराबाद में आप लोग ने जब भी हैदराबाद जाओ तो वहां पर जो हमारी आखान हेल्थ बोर्ड है या जो मैटरनिटी होम है, जो उसके बैक साइड पर आपको खुली जगह नजर आएगी। वो जगह पर मौला ने अपने लश्कर के साथ कायम किया था। सर चार्ल्स नेपियर पॉलिटिकल एजेंट था सिंध का, मौला के साथ इसकी दोस्ती हुई और सिंध में अंग्रेज सिंध के मीरों के साथ जंग में मसरूफ थे। मौला ने कंप्रोमाइज के लिए कंप्रोमाइज के लिए काफी तजावीज पेश की, लेकिन मौला की बात किसी ने नहीं मानी। बिलाखिर मौला ने अंग्रेजों का साथ दिया और मौला को इन मीरों को जो रसद मिलती थी, जो मदद मिलती थी, वो कराची से बलोची भेजते थे और नेशनल हाईवे गारो ठट्ठा ये रास्ते से ये लोग हैदराबाद में लश्कर का साजो सामान बेचते थे। तो मौला को जिरक की पहाड़ी पर तैनात किया गया कि आप जिरक पर रहिए और यहाँ जो भी कराची से बलोची मदद आए मीरों के लिए आप इसको ब्लॉक करो, रोको। और पहले से ही जिरक के अंदर इस्माइली रहते थे और ये जिरक वो जगह है जहाँ पर मौला ने न सिर्फ कयाम किया कुछ अरसे तक बल्कि इसको दरखाना का टाइटल भी दिया गया था और तकरीबन 23 महीने तक जिरक हिंदुस्तान का पहला दरखाना था। ये दरखाने की जो तारीख डिक्लेयर की थी 21 मार्च सन 1843 ये बात दरखाना डिक्लेयर किया मौला ने। उसके 2 दिन के बाद यानी 23 मार्च सन 1843 की बात है कि जाम और जोखियो कबीले के लोगों ने मीर शेर मोहम्मद खान की क़यादत में ठट्ठा से एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर इस्माइलियों के ऊपर जिरक के ऊपर हमला किया था। जिंदगी में कभी जिरक की विजिट हो और वहां पर ही जिरक के मुतालिक बातें अगर कही जाए कि कौन सी जगह है जहां पर 72 इस्माइली शहीद हुए थे, कि कौन सी जगह है जहां पर इमाम अपने घोड़े से गिरे थे, जख्मी हुए थे, और ये कौन सी जगह है कि जहां पर इमाम ने अपने कदम रखे थे। मैं यहाँ ये शॉर्ट और सिंपल वे में बताऊं कि सिंध के अंदर अभी भी सैयद खानदान की बड़ी इज्जत करते हैं, चाहे अमीर आदमी हो, गरीब हो, हत्ता के चोर और लुटेरे भी जो है
وہ سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں سندھ کے اندر. امام ہمارے 46 میں امام حسن علی شاہ جب سندھ میں آئے تو ان کو امام کے طور پر اگرچہ دوسرے سندھی نہیں مانتے لیکن سید کی حیثیت سے یعنی رسول کی آل ہے اور رسول کی آل کی حیثیت سے امام کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کو ہم لوگ امام کہتے تھے, یہ لوگ پیر کہتے تھے. میر شیر محمد خان 23 مارچ کو جب مولا کے گھر کے اوپر حملہ کیا تو تقریباً کہتے ہیں 23 لاکھ روپے کیش اور اشرفیاں تھی وہ لوٹ کر چلا گیا مولا کے گھر سے. سندھ کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا بڑے حیران ہو گئے. یہ لے کر ٹھٹھا کی طرف بھاگا. بعد میں برطانیہ کی حکومت کی مدد سے یہ رقم ریکور تو ہوئی لیکن ایک بات لوگوں میں پھیل گئی. یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹھا کے پرانے ریکارڈ کے اندر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, پڑھا ہے 150 سال پرانے ریکارڈ کے اندر کہ جس نون اسماعیلی جو امام کو پیر کی حیثیت مانتے تھے جب 23 لاکھ روپے, آپ خود سوچو 150 سال پہلے 23 روپے بہت بڑی بات تھی, 23,000 تو بہت بڑی بات, 23 لاکھ کی تو بات ہی کچھ اور ہی ہے. تب سندھ کے لوگوں میں یہ بات اڑی اور پھیلی کہ جس کو ہم پیر مانتے ہیں وہ تو بڑا دنوان ہے, بڑا مالدار ہے, بڑا ریچسٹ ہے, بڑا امیر ہے. اور پیر مانتے تھے اس لیے لفظ امیر پیر یہ امام حسن علی شاہ کے لیے غیر اسماعیلیوں میں رائج ہوا تھا کہ یہ پیر جو ہے بڑا امیر ہے, بڑا دنوان ہے, اتنی بڑی رقم اس کے پاس. لیکن جس جگہ پر جرک کے سامنے جس سندھو ندی بہتی ہے اس کے اس طرف 20 ایکڑ کی زمین ہے. مولا کے ساتھ ایران سے جو لوگ آئے تھے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے, ان کی قبریں ہیں اور انگریز سرکار نے یہ جگہ امام کو دے دی. اور آلریڈی اس جگہ کے اندر ایک درگاہ وغیرہ تھی تو وہاں تک مولا جرک سے اس جگہ تک پہنچے اور پھر گھوڑے سے جب اترے تو زمین مولا کا وزن کہتے ہیں برداشت نہ کر سکے. زمین پر پاؤں کے بڑے بڑے نشانات ہو گئے اور اس نشانات کو مٹانا بھی بہت مشکل تھا. لیکن بعد میں اس جگہ کا نام کہ یہاں پر قدم مبارک ہے, اس کو شاہ کا قدم یا شاہجہ قدم کہتے ہیں. اس 20 ایکڑ زمین جہاں پر ہم میلہ کرتے ہیں, امیر پیر کا میلہ. امام حسن علی شاہ 1844 میں جرک کے راستے سیدھا کراچی آئے, جبکہ پورے کراچی کی آبادی 3000 کے قریب تھی. اس وقت کاغذی بازار کے اندر پرانا جماعت خانہ تھا اور اس جماعت خانہ اور پرانے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا ہم سیکنڈ سیشن میں اس کا ذکر کریں گے. کراچی کے دیدار دینے کے بعد اپنی زندگی میں پہلے مرتبہ دریائی مسافری کی اور کشتی کے ذریعے مانڈوی کے راستے کچھ پہنچے اور کچھ پہنچے سن 1845 میں. کچھ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے امام کچھ سے بمبے تو گئے لیکن بمبے سے امام کو بمبے سے
कलकत्ता जाना पड़ा। 18 महीने तक कलकत्ता रहे और सन 1848 में मौला बॉम्बे वापस लौटे और बॉम्बे को दरखाना डिक्लेयर किया। 18 महीने के बाद इमाम की गैरहाजिरी में इस्माइलियों के दुश्मन भी थे, इमाम के खिलाफ भी थे, उनको मौका मिला दसौन और इस तरह की चीजों को छेड़कर इस्माइलियों को गुमराह करने लगे बॉम्बे के अंदर लोग। आगा हसन अली शाह जब ईरान से हिंदुस्तान आए, ये चीज ज़हन में हो तो मौला ने ये देखा कि इस्माइली 70% हिंदू थे, 20% सुन्नी थे और रिमेनिंग जो हार्डली 10% इसमें शिया तर्ज था। मुकम्मल तौर से 70% इनका रीत रिवाज, इसका डब, इसका कल्चर, इसकी तहजीब 70% हिंदुइज्म से मिलती थी और 20% इनके रीत रिवाज, राइट्स एंड सेरेमनी सुन्नीज्म से मिलती थी और 10% सिर्फ शियाइज्म से। अब 70 से डाउन के तरफ ले आना और सुन्नी इज्म से निकाल कर शियाइज्म की तरफ ले आना एक बहुत बड़ा, एक इमाम के लिए दुनियावी तौर से कहवे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये तो मैंने इनकी मजहबी हालत और कल्चर, तहजीब के हिसाब से बात की, लेकिन इकोनॉमिकली इस्माइलियों की क्या हालत थी? आप सिंध, कच्छ, काठियावाड़, पंजाब, गुजरात और जूनागढ़, इन तमाम को देखो, सबसे पस्ता हालत में अगर इस्माइली अगर हो तो जूनागढ़ के अंदर से। खोजा उठाओ बोझा, ये खास कहावत इस्माइली खोजों के लिए बॉम्बे में थी, क्योंकि लेबर जॉब इस्माइली करते थे जूनागढ़ के अंदर। पत्थर को तोड़ना, मजदूरी करना, रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। औरतें गोबर बेचा करती थी, चन्ने बूंज कर साफ करती थी। खोजे लोग कब्रें खोदते थे, रास्ते पर नाई का काम करते थे और ऐसी पस्ता हालत में, गुर्बत की हालत में थे कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले आने का अगर क्रेडिट अगर हो मिले तो वारिस इस्माइल गांग जी थे। मैं जरा आगे बढ़ जाता हूं 2 मिनट के लिए और फिर वापस पीछे की तरफ हिस्ट्री में आता हूं कि गिरनार की पहाड़ी के एक मरतबा आगा अली शाह वारिस के साथ मुसाफरी कर रहे थे तो देखा कि एक ही लाइन में औरतें सर पर कोई बोझ उठाकर जा रही थी। तो मौला घोड़े पर सवार थे, रुक गए। मौला ने वारिस से पूछा, ये दूर कौन लोग हैं? तो बताया, खुदावन ये इस्माइली औरतें हैं। इनके सरों पर क्या है? खुदावन गोबर है, गाय का गोबर, ये उठाकर बाजार में बेचती है। आगा अली शाह दातार के आंख मुबारक से पानी टपक पड़े कि मेरे मुरीदों की यह हालत, इतनी बुरी हालत में रहते हैं। मौला ने फौरन उस औरतों को तरफ देखा, घोड़े से उतरे, वारिस के कंधे के तरफ हाथ रखा। हमारा वादा है, आज इन औरतों के सरों पर गोबर देखते हो, कल तुम देखोगे इनके सरों पर सोने और चांदी होंगे। यह हमारा वादा है। और जब सोना और चांदी आ गया सरों पर, तब ही इन लोगों ने इमाम को सोने और चांदी से तोला। तो
دوبارہ ہم بیک سائڈ پہ آئے کہ وارث اسماعیل گانگجی کے زمانے میں اسماعیلیوں کی یہ حالت تھی جوناگڑھ کے اندر. اب وارث اسماعیل گانگجی جوناگڑھ اسٹیٹ کے نواب کے یہاں ایک خزانچی کی حیثیت اکاؤنٹنٹ خزانچی کی حیثیت ان کا فائنانس منسٹر تھے. سن 1851 میں آغا علی شاہ داتار آغا علی شاہ داتار بغداد کے راستے ہندوستان آئے تھے اور 1852 کے اندر شکار کرنے کی غرض سے جوناگڑھ گئے تو امام آغا حسن علی شاہ نے ایک خط لکھا وارث اسماعیل گانگجی کو. ابھی اس کو وارث کا ٹائٹل نہیں ملا اور وارث کا ٹائٹل کیسے ملتا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسماعیل گانگجی کے نام خط کہ میرے بیٹے کو میں جوناگڑھ بھیجتا ہوں, وہ شکار کے لیے آئے گا, مجھے یقین ہے امید ہے کہ ان کی مہمان نوازی میں ان کا خیال کرو گے. 4-5 دن کے لیے وارث کے پاس آغا علی شاہ داتار یعنی امام حسن علی شاہ کے فرزند وہاں رہے. 4 دن تک رات کو یہ سوئے نہیں صحیح طرح, دن کو جوکھے کھاتے تھے. 50 آدمی مولا کے ساتھ 50 نوکر لگائے, خود نوکر کی طرح 49 نوکر اور خود 50 میں نوکر مولا کے پاس یعنی مولا کے فرزند کے پاس ادب سے کھڑے رہے. اتنی مہمان نوازی کی کہ جوناگڑھ کے بادشاہ جو ہے نواب کی بھی اتنی مہمان نوازی نہ کی ہو. یہ واقعہ ذرا غور سے سننا. اتنی مہمان نوازی کہ شاید اس نے اپنی یعنی اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو. سن 1852 کی بات ہے اور جب الوداع یعنی ڈپارچر کا ٹائم آیا, آغا علی شاہ داتار یہاں سے جب جوناگڑھ سے گئے تو وارث اسماعیل گانگجی کو یہ بتایا کہ تم نے جو ہماری مہمان نوازی کی اس میں کسی قسم کی کمی شارٹ فال نہیں تھا اور اس چیز کو ہم کبھی بھی زندگی میں بھولیں گے نہیں. بمبئی چلے آئے. دوسرے سال یعنی سن 1853 کی بات ہے, آپ بمبئی کے اندر جاؤ تو حسن آباد کے پیچھے واڑی جہاں پر امام رہتے تھے, حسن آباد میں تو امام حسن علی شاہ کی مزار ہے مگر حسن آباد سے بعد واڑی کا مقام واڑی مزگون جہاں امام کا لشکر رہتا تھا اور امام رہتے تھے, وہاں کچھ اور کاٹھیاوار اور گجرات سے تقریباً 300 اسماعیلی بڑی محنت سے تکلیف اٹھا کر مسافری کرتے 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 دیدار کے لیے آئے تھے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوناگڑھ سے اسماعیل گانگجی وارث اسماعیل گانگجی بھی پہنچے. یہ بھی پہنچ گئے. جماعت صبح 9 بجے 300 کی جماعت تو بڑی جماعت کہلاتی تھی, مولا کے گھر کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. مولا ایگزیکٹ 9 بجے اپنے گھر سے اوپر سے نیچے اترے, نیچے لان میں جماعت بیٹھی ہوئی ہے. دور دیکھا کہ وارث اسماعیل گانگجی ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے اور مولانا آغا حسن علی شاہ نیچے اتر کر ہی وارث کے اوپر اپنا غصہ اتارا. اسماعیل, مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی. میں نے تجھے پچھلے سال خط میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے کی تو حفاظت کرنا, اس کی مہمان نوازی میں ذرا بھی کسر مت چھوڑنا, لیکن افسوس کہ تم نے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا اور میں
تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا. اتنے بھاری اور سخت الفاظ. اب جماعت نے دیکھا کہ امام گھر سے باہر اترے اور 300 کے 300 لوگ اس وارث اسماعیل گانگ جی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹس کا مس نہیں ہوا, خاموش, آنکھیں بند ہیں اور ادب سے کھڑا ہوا ہے. اور غصے کے اندر مولا سرخ ہو گیا اس کا چہرہ اور دیدار دینے سے انکار کر کے ناراض ہو کر اپنے گھر اوپر چلے گئے. یہ اعلان کیا کامریا حاجی نے کہ دیدار کل صبح 9 بجے ہوگا. اب سب لوگ جو دور سے آئے, بڑی مشکل سے آئے, وہ وارث کی طرف یوں دیکھتے دیکھتے خاموشی سے سب واڑی سے نکل گئے, چلے گئے. دوسرے دن صبح کو وہی 9 بجے 300 کی جماعت اور کونے میں دیکھا وارث بیٹھا کھڑا ہوا اور جماعت اس کو بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ واپس یہاں پہنچ گیا. کل اتنی انسلٹ کی مولا نے اس کی. اور دوسرے دن مولا جیسے آئے اور اتنے ناراض ہوئے کہ پہلے دن کے مقابلے میں آج کوئی سخت اور بھاری الفاظ استعمال کیے کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا, مجھے تم پر بہت افسوس ہے. ناراض ہو کر مولا دیدار نہیں دیا, اپنے گھر اوپر چلے گئے. اب تو جماعت کے لوگ جو پریشان حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے سوچا کہ ایک شخص کی وجہ سے ہم 300 کا دیدار خراب ہو رہا ہے. اگر یہ کل شخص آیا تو ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, آنے نہیں دیں گے. ہمارا دیدار ہمیں واپس پہنچنا ہے اپنے علاقے میں. کامریا حاجی نے اعلان کیا کہ کل دیدار ہوگا صبح 9 بجے. ٹھیک ہے, صبح 9 بجے سب جمع ہو گئے تو وہی اسماعیل گانگ جی وہاں پہنچ گئے. اب تو جماعت سے برداشت نہیں ہوا کہ اگر امام اس پر ناراض ہوئے اور دیدار نہیں ہوا تو پھر اس شخص کی کوئی خیر نہیں. مولا اوپر سے نیچے اترے اور اتر کے ساتھ آواز دی, اسماعیل میرے پاس آؤ, ادھر آؤ. واپس جماعت سب اس کی طرف گئے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید آج امام غصے میں کچھ کر بیٹھیں گے. مولا نے اپنا ہاتھ کھول دیا. جیسے یہ قریب آیا, مولا نے اس کو اپنے گلے لگایا, اپنے گلے لگایا. اس طرف مولا کا اس کے کندھے کے اوپر سر اور اس طرف وارث کا سر مولا کے کندھے پر. 150 کی جماعت اس طرف دیکھ رہی ہے, 150 کی جماعت اس طرف دیکھ رہی ہے کہ دونوں کے آنکھوں میں پانی ہے. مولا نے وارث کو گلے لگایا کتنی دیر تک, پھر سب کے سامنے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ایمان کی 3 دن تک آزمائش کی اور تم ذرا بھی نہیں ہلے. ہمیں تمہارے جیسے مضبوط لیڈر کی جوناگڑھ کے اندر ضرورت ہے. آج ہم تم کو جوناگڑھ کا وزیر وارث مقرر کرتے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس جماعت کو نیچے سے پستی حالت میں ہے اس کو اوپر لے جاؤ, اور تمہارے ساتھ ہماری دعائیں شامل ہے. تمہارے جیسے شخص کی ہمیں ضرورت تھی جس کا ایمان گرنار کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو. اس شخص نے جو کچھ بھی کیا اس سے آپ اندازہ لگا لو. میری اگر آپ پڑھو گے 101 اسماعیلی ہیروز, اس کے اندر میں نے یہ خاص واقعہ پیش کیا اور اس میں بتایا کہ اس نے کیا ہے, کتنی محنت کی ہے. اور اس کے اندر اتنا ہی کہنا کافی ہے اس کے متعلق کہ جب اس کی وفات ہوئی
تو آغا علی شاہ داتار اس کی مزار اور اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی تھی، اور آغا علی شاہ داتار نے یہ ریمارکس پاس کیا کہ وارث اسماعیل جیسا شخص اب پیدا نہیں ہوگا، اسماعیل گانگجی جیسا شخص اب پیدا نہیں ہوگا، اور اس کو پیر کا ٹائٹل عنایت کیا تھا، کیونکہ ایک پیر سبز علی کو اور اس کے پہلے اسماعیل گانگجی کو پیر کا ٹائٹل عنایت کیا تھا۔ 18 مہینے اس کے پہلے امام حسن علی شاہ پولیٹیکل ریزن سے کلکتہ میں جب تھے تو پیچھے سے دسون وغیرہ کا بڑا لمبا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اور پھر ایک گروپ ہم سے الگ ہوا، اور یہ 12 بھائی تھے، 12 شخص تھے، اور ایک کیس داخل ہوا، اور اس کو بار بھیا کیس، کھوجا کیس یا آغا خان کیس کہتے ہیں۔ سن 1866 کے اندر یہ کیس ہوا تھا۔ کیس کی بنیاد 1829 سے رکھی گئی تھی، لیکن چلتے چلتے یہ لوگ، اس میں سے کئی لوگ کو نعت بہر کیا گیا تھا۔ مکھی اللہ رکھیا مکھی اللہ رکھیا سمار اور کامریا خاکی پدمسی یہ بمبے جماعت خانے کے مین شخص تھے جو اس کیس کے اندر خاص حصہ لیتے تھے۔ اب امام کے خلاف کیس کیا ہوا ہے دسون وغیرہ کے اوپر، اور ساتھ میں یہ کہ پیر صدرالدین سنی تھے، اور اس طریقے سے طرح طرح کی ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے تھے۔ جسٹس آرنولڈ نے اس کیس کی کارروائی 25 دن کے اندر پوری کی تھی۔ اس 25 دن کے اندر جماعت خانے کے اندر ہمارے خلاف یہ جو گروپ تھا بار بھیا گروپ، اس کی اچھی خاصی تعداد بعد میں بنی۔ جماعت خانے آتے اور جماعت خانے میں جو کچھ بھی اعلانات وغیرہ ہوتے یا جو کارروائی ہوتی، باہر جا کے یہ لوگ بتا دیتے اپنے آدمیوں کو۔ نام کے اسماعیلی تھے، یہ وہ لوگ تھے جس نے امام کے ساتھ کی ہوئی بیعت توڑ دی۔ جماعت خانے میں دعا کا ٹائم ہو تو یہ لوگ جماعت کے ساتھ مکس بیٹھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے اور شاہ کا دیدار نہیں دیتے تھے۔ تو مکھی اللہ رکھیا سمار اور کامریا خاکی پدمسی کے سامنے جماعت نے یہ شکایت کی کہ ایسے کئی لوگ غیر ہیں جو ہمارے خلاف کیس بھی کیا ہوا اور جماعت خانے میں آتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، شاہ کا دیدار نہیں دیتے ہیں۔ اس کی تو ہم پہچان کر سکتے ہیں، ان کو جماعت خانے آنے سے روکا جائے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، چھوڑ دو، جب تک کیس کا فائنل ڈیسیشن فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ تو جو شاہ کا دیدار دیتے تھے ایک گروپ، اور ایک جو شاہ کا دیدار نہیں دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے اس کو جماعت کے لوگ بار بھیا کہتے تھے، اور جو شاہ کا پنجہ دیتے تھے اس کو پنجے بھائی کہتے تھے۔ اور یہ لفظ آغا خان کیس سے درخانہ بمبے جماعت خانے سے کوئن ہوا تھا کہ پنجے بھائی وہ جو پنجہ دیوے آغا خان کیس سے بار بھیا کے ساتھ اس طرح جماعت خانے میں یہ نام رائج ہوا تھا۔ 21 نومبر سن 1866 میں یہ کیس ہمارے فیور میں جسٹس آرنولڈ نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اس عرصے میں اسماعیلیوں کو یہ موقع ملا کہ وہ سمجھے کہ ان کے اندر جتنی بھی سنیزم کی رائٹ سیریمنی ہے وہ نکال دے۔ پیر صدرالدین کوئی سنی نہیں تھا، شیعہ امام اسماعیلی تھا اور اسماعیلی دائی تھا، پیر تھا۔ آپ اس کیس کی اسٹڈی بھی کر سکتے ہو، بڑے اچھے خاصے کوشچن آنسر ہوتے تھے۔ سن 1866 کے بعد اب امام آہستہ آہستہ
سن 1866 کے بعد امام آہستہ آہستہ جماعت کی طرف دھیان دینے شروع کیا، اور جماعت کی طرف دھیان دینے کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسی بری کنڈیشن تھی کہ اس کی سٹارٹ کہاں سے کرے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، پرابلم تھا جنرل لوگوں کے لیے۔ نہ ہماری کاؤنسل تھی، نہ طریقہ بورڈ یا ریکریشن کلب نہیں تھی، نہ کسی قسم کا ادارہ تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک گروپ تھا، پنجابی گروپ، جس کو مولا نے فدائی کا درجہ دیا تھا، یہ دین کے سپاہی کی حیثیت درجہ دیا تھا۔ آج اس عرصے میں کچھ کے اندر ایک خطرناک ڈکار یا قحط پڑا تھا۔ امام آغا حسن علی شاہ کچھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گئے تھے، اور کچھ کے اندر اسماعیلیوں کی جو حالت دیکھی، مولا بڑے دکھی ہوئے۔ مولا نے وہاں پر کامرہ حاجی کے ذریعے یہ فرمان جماعت کے اندر ڈکلیئر کرایا بار بار کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ لوگ افریقہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ یہ فرمان کرنے کے بعد، دیدار کے بعد، مولا بمبئی چلے آئے، تو 150 سے 200 کے قریب کشتیوں میں بیٹھ کر مانڈوی کے راستے نوجوان لڑکے ارادہ کیا کہ ہم افریقہ جائیں گے، اس کے پہلے بمبئی جائیں گے اور مولا سے دعاسیس لیں گے۔ یہ لوگ 150 سے 200 کے قریب ان کی تعداد تھی، نوجوان تھے۔ یہ لوگ واری آئے بمبئی میں، اور ان کا مولا کے ساتھ ایک اپائنٹمنٹ ہوا، میٹنگ ہوئی۔ کامرہ حاجی نے بتایا کہ یہ نوجوان نے ارادہ کیا ہے کہ ہم کچھ چھوڑ کر اب ایسٹ افریقہ جائیں گے، اور جیسے کہ آج کوئی غریب خاندان میں سے کوئی امریکہ ایک فرد چلا جائے اور وہاں سے ریمیٹنس بھیج کر یہاں کی غربت ختم کرنے کے لیے ایک سورس بن جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ وہاں پر جا کر کچھ کے اپنی فیملیوں کی یعنی اکنامیکل جو لائف تھی اس کو درست کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسٹ افریقہ جائیں گے۔ مولا نے ان کو دیدار دیا، ان نوجوانوں کو، پھر ایک کاغذ منگایا اور کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک سے 4 تسبیحاں لکھی: یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ مولا نے فرمایا، دیکھو جب تم زنزبار اترو تو 2 دعا کے بعد کھڑے ہو کر 33 دانے کی یہ ایک تسبیح نکالنا ڈیلی۔ اس تسبیح کی بدولت ہم دعا کرتے ہیں تم نہ صرف ایسٹ افریقہ میں آباد ہوگے، تمہاری آل اولاد آباد ہوگی، اور تمہاری آل اولاد پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا نا؟ پھر یہ بعد میں 1914 کے اندر مولانا امام سلطان شاہ نے افریقہ کی مسافری کے وقت یہ فرمایا کہ میرے دادا نے جو تمہیں 4 تسبیح دی تھی، اب اس کو شام کے بجائے صبح کو پڑھو، اور ہندوستان کی جماعت کو بھی بتایا کہ تم بھی یہ تسبیح صبح کو پڑھو، اور یہ 4 تسبیحاں آج تک ہم پڑھتے ہیں جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے: یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ امام آغا حسن علی شاہ سن 1881 میں حسن آباد کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور وہیں پر اس کو سپرد خاک کیا گیا تھا، اور تاج محل کی شکل کا اس کے مزار تعمیر کی گئی تھی، ابھی تک بھی وہاں پر موجود ہے۔ آغا حسن علی شاہ ان کے بعد
47 में इमाम आगा अली शाह दातार तख्ते इमामत पर जलवा अफरोज हुए। मैं शॉर्ट में बताऊं कि इमाम आगा अली शाह दातार बॉम्बे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और सन 1882 में पहली मर्तबा बॉम्बे में फर्स्ट खोजा स्कूल तामीर की थी। 28 साल इसके पहले पिरातन के जोमे में रह चुके थे, 28 साल तक, और 4 साल तक इमामत की गद्दी पर आए और सन 1885 में इनकी वफात हुई थी। इमाम के मुतालिक और भी बातें आगा अली शाह दातार की हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और यहाँ से अब हम आते हैं हमारे 48वें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह। जितना मुझसे हो सकता है शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम आता है और दो इमाम की हिस्ट्री के ऊपर और सबसे 72 साल की इमामत के दरमियान इसकी एक्टिविटीज को इंटरेस्टिंग बनाकर समझाना, इसकी पूरी कोशिश करता हूँ। गवाही के तौर पर, बयान के तौर पर उसको आना पड़ता था। एक सवाल जस्टिस रसल ने लेडी अली शाह दातार से किया और वो सवाल शायद किसी के दिमाग में न हो। जो 1905 की बात है, लेकिन बात कर रहा है 1885 की। सब पब्लिक के सामने कोर्ट के अंदर जस्टिस रसल ने लेडी अली शाह को एक सवाल किया कि आप मां हो, इसकी मां हो, और तुम्हारा बेटा इमामत की गद्दी पर जब आया उस वक्त इसकी उम्र मुश्किल से 8 साल की थी। आज हम तुम्हें एक सवाल करते हैं और दुनिया में ये सवाल मां के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो उसने ऑफर की कि आप पूछ सकते हो। सवाल पता है क्या क्या? कि आपने बताया कि आपका बेटा पैदा होने से लेकर इमामत की गद्दी तक बैठा, तब तक आपकी गोद में इसकी परवरिश हुई, आपसे एक दिन अलग नहीं हुआ। तो मां के हैसियत आप आज कोर्ट के अंदर बताइए कि आपके बेटे को इमामत मिली उसके पहले और इमामत मिलने के बाद आपने अपने बेटे में क्या फर्क महसूस किया? क्योंकि मां से बढ़कर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। आपके बेटे को इमामत मिली उसके पहले और इमामत मिलने के बाद आपने अपने बेटे में कोई फर्क महसूस किया? क्योंकि आप बेटे से करीब हो। लेडी अली शाह ने सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, इसने फौरन कहा कि मैंने मेरे बेटे में फर्क देखा। कोर्ट ने कहा कौन सा फर्क बताओ? उसने बयान किया कि मेरे बेटे में एक आदत पड़ी हुई थी, मेरा बेटा यानी सुल्तान मोहम्मद में, कि सुबह 7 बजे उठे, वारस गुल्लू उसको नाश्ता देवे और नाश्ते के बाद टिप टॉप होकर कपड़े पहन के एग्जैक्ट 7:45 बजे मेरे दरवाजे को दस्तखत देता। 7:45 बजे मैं अभी नींद में होती थी, तो
میرے بیٹے کی عادت تھی کہ ایگزیکٹ 7:45 بجے دروازے کو دستخط دے اور دروازہ کھولتا تھا، اور دروازے میں بھی پورا نظر نہیں آتا تھا، صرف اپنی گردن مجھے اندر دکھاتا تھا اور کہتا تھا ماں میں باہر کھیلنے کے لیے جاؤں. بس یہ اس کی عادت تھی. باہر کا مطلب گھر کے باہر جو لان میں کھلونے وغیرہ ہوتے جو بھی ہوتے وہاں کھیلنے کے لیے جاتا، لیکن ایگزیکٹ 7 بجے اٹھے 7:45 بجے مجھے جگاتا تھا اور مجھ سے اجازت لیتا تھا اور باہر کھیلنے کے لیے چلا جاتا. جب اس کو امامت ملی، پروگرام ہوا کہ بامبے درخانہ کے اندر دیدار ہے، دستپوشی ہے، بیعت کا کام ہے. صبح کا وقت 7 بجے یہ اٹھا. 7:45 بجے اس نے دروازے کو نوک کیا. میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹے کو کھیلنے کے لیے جانا ہے، اس لیے نوک کر رہا ہے. تو ہمیشہ گردن کا ایک حصہ اندر لے آ کر مجھے دکھاتا اور مجھے اجازت مجھ سے مانگتا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ اس نے پورا دروازہ کھول دیا. میں نے دیکھا کہ نیلے اور سرخ رنگ کے جبہ پہنا ہوا ہے، سر پر پگڑی ہے، کمر میں تلوار ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے. اندر آیا، کہنے لگا ماں میں اپنے مریدوں سے ملنے کے لیے جاؤں. کھیلنے کی بات نہیں کر رہا آج، کیونکہ آج میرا بیٹا نہیں، آج امام ہے. آج بیٹے کی حیثیت نہیں، امام کی حیثیت کہہ رہا ہے کہ میرے مرید سے ملنے کے لیے جاؤں. میرے بدن کے اندر، میرے رونگٹوں کے اندر ایک جھٹکا، ایک شوق پیدا ہوا. میں نے جھٹکے کھا کر اتنی سرپرائز اور حیران ہو گئی کہ کیا میرے بچے کے منہ سے میں نے آج آواز سنی. اس کے چہرے پر جو رونق دیکھی تو کورٹ کو اس نے کہا کہ یہی فرق ہے جو امامت ملی اس سے پہلے اور امامت ملنے کے بعد میں نے میرے بیٹے میں محسوس کیا. امام سلطان محمود شاہ سب سے پہلے 1894 میں 10 دن کا گوادر کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد بمبے ریٹرن ہو کر اسی 1884 کے اندر 25 دن کا کراچی کا دیدار کیا تھا. اور امام کے لیے، امام سلطان محمود شاہ کے لیے 1894 میں جو لکڑی کا تخت یہاں بنایا گیا تھا، آج اس وقت آپ کھارا در کے اندر موجود ہو، آپ دیکھ سکتے ہو میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کارنر کے اندر وہ لکڑی کا تخت ہے جس پر امام سلطان محمود شاہ جلوہ افروز ہوئے تھے سن 1894 میں. اور اس کے بعد 1897 کے اندر اپنے چچا آغا جنگی شاہ کی بیٹی شہزادی بیگم کے ساتھ پونا کے اندر یروڈا پیلیس کے اندر شادی ہوئی تھی. 1898 میں سر سید احمد خان کے ساتھ مولا کی ملاقات ہوئی تھی، اور 1898 کے اندر یورپ کا پہلا ٹور کیا تھا، رانی وکٹوریہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. سن 1899 میں مولا نے افریقہ کی پہلی زنزبار کی پہلی مسافری کی تھی، اور 1902 کے اندر کراچی کا ٹور کیا تھا. جماعت نے ایک دوسرا لکڑی کا تخت بنایا تھا. اب آپ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیے، یہ تخت 1902 پر ہے.
جس کے اوپر مولانا امام سلطان محمد شاہ جلوہ افروز ہوئے تھے. امام کی جو خدمات ہے اس کو ریویو کرے کہ ایجوکیشن اور پالیٹکس کے اندر مولا نے بہت ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمت کی تھی. 1902 کے اندر فرسٹ مسلم ایجوکیشن کانفرنس دہلی میں جو ہوئی دہلی لکھنؤ میں جو ہوئی تھی اس کی صدارت کی تھی. علی گڑھ یونیورسٹی کی موومنٹ کی تھی. 30 لاکھ کا چندہ جمع کیا تھا. 30 لاکھ کے چندے سے مراد یہ ہے، یہ اس وقت 30 لاکھ کا مطلب سمجھتے ہو جب 1 تولہ سونا 12.25 روپے کا تھا. آج تو 5-6 ہزار روپے کا ہے نا. 12.25 روپے کا تولہ، 12.25 روپے کا 1 تولہ سونا تھا. ایسی سستائی میں 30 لاکھ جمع کرنا، اور اگر آج اتنی رقم، اگر آپ خود اس کو کنورژن کر سکتے ہو کہ یہ کروڑوں میں یہ رقم چلی جاتی ہے. ساتھ میں امام سیاست میں حصہ لیا اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور لارڈ منٹو کے ساتھ شملہ کے اندر مولا نے مسلم ڈیپوٹیشن کی قیادت کی، ملاقات کی، اور 1906 کے اندر فرسٹ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور خود اس کے پریزیڈنٹ بنے. 1911 تک پریزیڈنٹ تھے. مسلمان کو 2 پلیٹ فارم کی کمی تھی ہندوستان میں. ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں تھا ان کے پاس، اور ایک ایجوکیشن پلیٹ فارم نہیں تھا. یہ 2 مولا نے پرووائڈ کر کے اپنا کام پورا کر دیا. اب اس میں سے یہ لوگ آگے بڑھے. اگر یہ 2 پلیٹ فارم نہ ملتے تو 47 میں اتنی آسانی سے انگریز ہندوستان چھوڑ کے نہیں جاتے. کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ سیاسی گراؤنڈ کے لیے، سیاسی جدوجہد کے لیے سیاسی پارٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پہلے کانگریس 1885 سے وجود میں تھی. ایک مسلم لیگ بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں مسلمان کی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. انٹرنیشنل سروسز کے اندر دیکھا جائے تو 1923 میں خلافت موومنٹ، 1937 کے اندر لیگ آف نیشن کے صدر بنے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو لندن میں ہوئی 1933 کے اندر، اس میں بھی شرکت کی. 1936 کے اندر سندھ کو بامبے پریسیڈنسی سے الگ کرنے کی موومنٹ کے اندر مولا نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. جماعتی کام کاج کے اندر بھی مولا نے جو کام کیا، اور مولا کو بعد میں سونے اور ہیروں سے تولا گیا. مولا کی کل 5 جبلیاں ہوئی. بامبے کے اندر پہلی گولڈن جبلی ہوئی 19 جنوری 1936 میں. پھر دوسری نیروبی میں ہوئی 1 مارچ 1937 میں. پھر پہلی ڈائمنڈ جبلی بامبے کے اندر ہوئی 14 جنوری 1946. پھر دوسری ڈائمنڈ جبلی ہوئی دار السلام کے اندر 9 اگست 1946. پھر پلیٹینم جبلی ہوئی کراچی کے اندر 3 فروری 1954 کے اندر. اس طرح 5 جبلیاں مولا کے پیریڈ کے اندر ہوئی. مولا امام سلطان موسیٰ اس طرح اپنے روحانی فرزندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے دن رات کام کیا. کئی فرامین کیے، کئی ادارے کھلے، ہماری کاؤنسلیں بنی، ہمارے یہاں ریکریشن کلب بنی جو آج طریقہ بورڈ کہتے ہیں، بعد میں اسماعیل ایسوسیشن کہلاتی تھی. اس کے پہلے کاؤنسل، سپریم کاؤنسل، پروونشل کاؤنسل وغیرہ بنی. اور اس وقت ہندوستان پورا، برما، سری لنکا اور ایسٹ افریقہ میں اسماعیلی مولا کے کنٹیکٹ میں تھے. مولا 1907 سے
यूरोप में रहते थे। शुरू में वहाँ रिटस होटल में रहते थे, बाद में अपना घर बनाया था। फिर लंदन से आते थे बुजुर्ग लोग। लंदन यूरोप को विलायत कहते हैं, क्योंकि विलायत लफ्ज टर्किश वर्ड है, फॉरेन को कहते हैं। और फिर विलायत से यानी यूरोप से जब आते तब दीदार दिया करते थे। साथ में मौला राइटर भी थे। 1918 में अपनी वालदा की याद में इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी थी, और 1954 के अंदर मेमोरीज ऑफ आगा खान भी लिखी थी। मौलाना इमाम सुल्तान शाह तकरीबन यूरोप के ज्यादातर ईसा जिनेवा में आखिरी गुजारा था, और बरकत विला मकाम के अंदर इमाम सुल्तान शाह की 11 जुलाई 1957 में रहलत हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब उस जगह पर आसमान में जहां इमाम को सुपुर्द खाक किया गया, वहां पर बड़ी सख्त गर्मी थी। एनी हाउ 72 साल की इमामत के दरमियान मौला ने जो दिन रात काम किया, मेहनत, सियासत में या एजुकेशन में, इस्माइलियों के लिए या गैरों के लिए, सब के लिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम कितनी किताबें लिखी हुई है, अगर इसकी स्टडी की जाए तो हम कह सकते हैं, यानी हम इसकी यानी मौला के इतने बड़े मुसलमान, इस्माइली, गैर के ऊपर जितने एहसानात है, इसको कोई इस एहसान का बदला नहीं दे सकता। इतनी बड़ी खिदमत थी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी। लेकिन हमारी कमजोरी ये कि मौला अब भी अपने पीरियड के अंदर ऊंचा ले जाना चाहते थे जमात को। जमात की रूहानी परवरिश के लिए ऐसे ऐसे फरामीन मौला ने फरमाए कि ऐसे फरामीन फरमाने के लिए शायद इमाम हसन अली शाह और आगा अली शाह दातार के पास भी मैं कहता हूं कि बहुत कम टाइम था। क्यों कि उस वक्त इससे भी बुरी हालत थी इस्माइलियों की, और उस वक्त इमाम को घोड़ों के ऊपर सवारी करना पड़ता था। काउंट अब्दुल्ला हाशम गांगजी आखिरी मुलाकात इसकी बरकत विला में इमाम से हुई थी। मैंने अभी बताया 11 जुलाई सन 1957 में वफात हुई। काउंट अब्दुल्ला हाशम गांगजी की मुलाकात 7 जुलाई 1957 में मौला के साथ हुई थी। बरकत विला के लॉन के अंदर सुबह के वक्त 8 बजे मिलने के लिए जब मौला के पास गया तो देखा कि मौला लॉन के ऊपर बैठे हुए हैं, कुर्सी के ऊपर अखबार पढ़ रहे थे। एक हाथ से अखबार पढ़ रहे हैं और दूसरे हाथ पर कॉफी पी रहे हैं। काउंट अब्दुल्ला ने मौला को डिस्टर्ब नहीं किया, खामोशी से पीछे कुर्सी के पास अदब से खड़े हो गए। जब मौला ने टर्न करके देखा, मगर टर्न करने से पहले एक चीज बड़ी हैरत की लगी अब्दुल्ला हाशम गांगजी को कि इसने देखा कि मौला के पांव के पास एक प्लेट देखी जमीन पर, उसमें कुछ खाना था, बिस्किट का बना हुआ कुछ डिश थी। एक छोटा कुत्ता, छोटी बिल्ली और एक छोटा तोता, तीनों मिलजुल कर वो प्लेट में जो खाना है वो खा रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं। ये बड़ी हैरत हुई इसको। मौला ने इतने में टर्न करके अपने लीडर को देखा, काउंट अब्दुल्ला हाशिम को,
مولا نے اس کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، باتیں وغیرہ کی. باتوں کے درمیان واپس کاؤنٹ کا دھیان اس پلیٹ کی طرف گیا جہاں یہ بے زبان جانور مل کر کھانا کھا رہے ہیں. تب مولا نے پوچھا، تمہیں دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے، تجھے پتا ہے یہ کتا ہے، اس کو آسٹریا کے شہر ویانا کے اندر میں نے خریدا ہے، اس کا نام میں نے ٹومی رکھا ہے. یہ بلی ہے، یہ پرشین کیٹ ہے، تہران سے خریدی ہے میں نے، اس کا نام میں نے شیرین رکھا ہے. یہ کونگو سے میں نے خاص یہ طوطا خریدا ہے، اس کا نام میں نے مٹھو رکھا ہے. ٹومی، مٹھو اور شیرین. بلی طوطے کی دشمن اور بلی کا دشمن کتا، یہ دنیا کو سب کو پتا ہے. مل کر تو کبھی رہے نہیں، اور تینوں کی کلائمیٹیکل کنڈیشن بھی الگ الگ. ایک ویانا کا آسٹریا کا رہنے والا، ایک کونگو کا رہنے والا اور ایک ایران کا رہنے والا. لیکن کاؤنٹ، ان کے دل میں جو دشمنی ایک دوسرے کی تھی، میرے 9 دن کی صحبت میں آ کر اپنے اندر کی جو دشمنی تھی ان لوگوں نے نکال دی. 70 سال سے میری صحبت میں رہ کر میرے مرید اپنے اندر جو دشمنی، حسد اور غیبت ہے وہ نہیں نکال سکتے. اور 72 سال سے مولا نے صاف فرمایا، اس قوم نے میرا خون چوسا ہے، مگر میں جب کریم کے جومے میں آؤں گا انشاءاللہ اس کو میں اوپر لے جاؤں گا. بے زبان 9 دن کے اندر اپنی دشمنی چھوڑ دے، اور جاندار اشرف المخلوق، اور وہ بھی ستبند کے مرید، اور وہ بھی اسماعیلی. 72 سال تک مولا کی صحبت میں رہ کر بھی کچھ نہیں. 1957 میں اس طرح مولانا حاضر امام کی اس طرح وفات ہوئی، امام سلطان شاہ کی. تو ول کے مطابق اپنے پوتے امام حاضر امام شاہ کریم کو امامت ملی. میری کتاب کے اندر اسماعیلی تھرو ہسٹری کے اندر میں نے یہ تقریباً 800 پیج کی ہے. میں یہاں اس کی کوئی ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام قاسم شاہ اور اس کے بعد امام شمس الدین محمد اور پھر امام قاسم شاہ آتے ہیں، تو امام شمس الدین محمد کے بیٹے نہیں تھے بلکہ پوتے تھے. اور ہسٹری کے اندر اس کا ایفیکٹ ہوا ہے ایک اور جگہ پر. اور یہی چیز کہ مولانا حاضر امام جس کی ولادت 13 دسمبر سن 1936 میں جنیوا میں ہوئی، حضرت عیسیٰ کے بعد ماں کے بطن میں 6 مہینے اگر جس بچے نے جو بچہ ماں کے بطن میں پیٹ میں 6 مہینے تک رہا ہو، حضرت عیسیٰ تھے. وہ سیکنڈ تھے امام حسین، اور تیسرے مولانا حاضر امام. بچپن میں ورلڈ وار کی وجہ سے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے والدہ کے ساتھ 27 مئی 1941 میں نیروبی چلے آئے تھے، جہاں پر 4 سال تک رہے. 1943 کے اندر نیروبی کے اندر مولا نے پیش امامت کی تھی، عید کی نماز بھی پڑھائی تھی. میں 1945 میں جنیوا کی طرف آئے تھے.
17 साल के, और जिनेवा जब आए मई 1945 में, क्योंकि 28 अप्रैल 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हो गई हिटलर के इंतकाल के बाद, तो मई महीने में ये लोग वापस जिनेवा आए और ली रोजी स्कूल में दोनों भाई दाखिला लिए। 17 साल की उम्र में अपनी स्कूल लाइफ खत्म करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट थे, लेकिन इमाम सुल्तान शाह की ख्वाहिश के मुताबिक ये दोनों भाइयों ने ईस्ट अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान का टूर भी किया था। ये लोग ईस्ट अफ्रीका गए, पाकिस्तान, इंडिया 1954 के अंदर आए थे। और ये बैक साइड में जो खड़ा हूं, इसके बैक साइड पर जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान की विजिट में यहाँ पर दीदार दिया था दोनों भाइयों ने। इमाम सुल्तान शाह के दोनों भाई के साथ बड़ा लगाव, इस तरह के बड़े क्लोज कंसर्न रखते थे कि कहाँ गए, कहाँ आए, कैसे गए, इसकी सब रिपोर्टिंग मुझे मिले जिनेवा के अंदर। मसलन माडागास्कर के अंदर जब ईस्ट अफ्रीका के टूर पर थे, तो गाड़ी के अंदर माडागास्कर के मुखी भी मौजूद थे। तो अचानक गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई, एक मामूली सा यानी एक्सीडेंट हुआ। तो मुखी फौरन पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा। गाड़ी ठीक ठाक थी और दोनों भाइयों को कोई यानी नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी चलने के लायक हुई। लेकिन मुखी ने कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, और खुद भागे। सामने पोस्ट ऑफिस थी और पोस्ट ऑफिस में जिनेवा में इमाम सुल्तान शाह को कांटेक्ट करना शुरू किया टेलीफोन लाइन ट्रंक कॉल के जरिए कि इमाम का हुक्म था कि एक मिनट की रिपोर्ट मुझे जिनेवा में पहुंचाओ, तो आज मैं अभी बताऊं। तो जैसे वो कनेक्शन यानी ट्रंक कॉल का कनेक्शन हो रहा था, लाइन नहीं मिल रही थी, तो हमारे प्रेजेंट हाजिर इमाम पोस्ट ऑफिस के अंदर आए। इनके पीछे प्रिंस अमीन मोहम्मद आए, मुखी के कंधे के ऊपर हाथ रखा, पूछा मुखी क्या बात है, किसको टेलीफोन कर रहे हो? तो बोला कि आपके दादा जान को हम बताना चाहते हैं, क्योंकि उनका हुक्म है कि एक एक चीज हमें बताओ। अभी थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया ना, तो हमें बताना जरूरी है। तो इमाम हंस पड़े। मौला ने फरमाया मुखी टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दादा इमाम है, उसको सब रोशन है, उसको सब रोशन है, वो यहाँ पर भी मौजूद है, मत इतला करो, आओ वापस चले गए। तो इससे दुनियावी और मजहबी तालीम बचपन से इनको दोनों भाइयों को इस तरह इसका अरेंजमेंट की गई थी। और इमामत के डिक्लेरेशन जब 13 जुलाई 1957 में बरकतविला में हुई, और डिक्लेरेशन के अंदर मुखी पीरबाई पेरिस जमात खाने का, उस वक्त वहां पर बरकतविला में भी 49 लीडर मौजूद थे। कुदरत खुदा की 49 थे। तो मुखी पीरबाई जो बहुत अरसे से पेरिस जमात खाने में मुखी की हैसियत यानी खिदमत दे रहे थे, वो भी बरकतविला पहुंचे हुए थे। वो आगे बैठे हुए थे, एक छोटा कमरा था, लीडर सब बैठे थे। अब सब इंतजार कर रहे कि इमाम कौन है, किसका डिक्लेरेशन होगा। तो उन्होंने देखा कि रूम के अंदर एक बल्ब जल रहा है। तो उम्मे हबीबा रानी माता और प्रिंस अमीन मोहम्मद पहले रूम के अंदर दाखिल हुए। वहां एक कुर्सी रखी हुई थी और उम्मे हबीबा ने इन लीडरों को बताया जो जमीन पर बैठे थे कि थोड़ी मिनटों में तुम्हारा हमारा हाजिर इमाम, तुम्हारा हमारा हाजिर इमाम आपके सामने नमूदार होगा और इस
کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. یہ فرما کر پرنس امین محمد کے ساتھ روم کے دوسرے دروازے سے یہ لوگ باہر چلے گئے. جماعت خاموش، جماعت کیا 49 لیڈروں کی چھوٹی جماعت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہلکا سا اندھیرا تھا، جبہ پہنا ہوا، روشنی کی روم کے اندر قدرتی ایک روشنی ہوئی. سب لوگ سلواتے پڑھتے تھے اور مولانا حاضر امام روم کے اندر جلوہ افروز ہوئے، داخل ہوئے اور کرسی پر بیٹھ کر مولا نے فرمایا کہ میں، یہ مکھی پیر بھائی کے الفاظ ہیں، میں تمہارا 49واں مولا مشکل کشا ہوں. میں تمہارا 49واں مولا مشکل کشا ہوں. میں تمہارا حاضر امام ہوں. اور اس طرح بیعت کا کام ہوا اور وہاں پر باہر یعنی لان میں بیعت کا کام کاج ہوا. ایک گروپ فوٹو ہوا اور وہاں پر یا علی خوب مجالس، یہ جو مناجات ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ مناجات پورے 8 یعنی پارٹ پڑھے گئے تھے. اب تخت نشینی کی سیریز شروع ہوئی. اب یہ جب امامت ڈکلیئر تو ہوئے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی میں ابھی تک مولا آنرس کر رہے تھے، بی اے کی ڈگری لے رہے تھے اور اسٹوڈنٹ کی حیثیت وہاں پر اپنے روم کے اندر ایک ٹیمپرری چھوٹی آفس بنائی تھی اور دنیا کے اسماعیلیوں کے رابطہ، اسماعیلیوں کے کنٹیکٹ میں تھے، لیڈروں اور انسٹیٹیوشن کے کنٹیکٹ میں تھے. تخت نشینی کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی یعنی کل ٹوٹل 6 تخت نشینیاں ہوئی تھی مولا کے پیریڈ کے اندر. دار السلام میں پہلی ہوئی تھی 19 اکتوبر سن 1957 میں، دوسری نیروبی میں 22 اکتوبر 1957 میں، تیسری یوگانڈا کا شہر کمپالا میں 25 اکتوبر 1957 میں، پھر چوتھی کراچی میں 23 جنوری 1958، پھر ڈھاکہ میں 12 فروری 1958، پھر بامبے میں آخری تخت نشینی یعنی چھٹی 11 مارچ 1958 میں. امام اپنے پیریڈ کے اندر ہنزا، گوا، چترال، گلگت اور تاجکستان کا ٹور کیا. یہ پہلے امام تھے جو ان جگہوں کا ٹور کیا. ابھی میں نے بتایا کہ ابھی ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. امامت ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور 23 مہینے تک اسٹوڈنٹ کی حیثیت ہارورڈ میں رہے. پھر مولا آنرس کی ڈگری کے بعد برکت ولا چلے آئے رہنے کے لیے اور 1957-58 کے بعد جگہ جگہ تخت نشینی کے بعد دیدار کے پروگرام بھی ہوتے تھے اور ایک ایک چیز کا باریکی سے جائزہ لیتے تھے اور میجر اور بڑے پروجیکٹ کے طرف مولا کا ارادہ تھا. ہر چیز کا پروجیکٹ 1 سال لیٹ مگر بہت بڑا. اور اس طرح 1976 تک مولا برکت ولا میں رہے اور برکت ولا کے اندر یعنی جنیوا کے اندر 1976 تک رہے، 1976 تک رہے اور 1976 تک مولا کا کوئی سٹاف امام کے ساتھ خاص نہیں تھا. اکیلے نوجوان دن رات کام کرتے تھے برکت ولا کے اندر یعنی جنیوا میں اپنے مکان کے اندر. ایک دن کی بات ہے، ماڈاگاسکر کے ایک کپل ہسبینڈ وائف مولا کو ملنے کے لیے جنیوا آئے تو ان دنوں میں مولا کی والدہ پرنسس تاج الدولہ بھی جنیوا پہنچی تھی. باہر برف گر رہی تھی. مولا نے ان کے ساتھ ملاقات کا ٹائم دیا، ملاقات کا وقت بھی دیا
ابھی ملاقات ہوئی نہیں، کیونکہ ملاقات ہوئی تقریباً 9 میں 5 منٹ کم، اور بیٹھے ہو ابھی ماڈاگاسکر کی بات ہی نہیں پوری ہوئی کہ 9 بج گئے. اب امام ان دونوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں پرنسس تاج الدلہ مولا کی والدہ وہاں پر آ گئی. آ کر ہی کہنے لگی، کریم اٹ از ناؤ 9 o'clock، ناؤ گو ٹو یور بیڈ، سونے کا ٹائم ہو گیا، جاؤ بیٹے سو جاؤ. اوکے ماما، ٹھیک ہے ماں میں جا رہا ہوں. اور دونوں بیچارے جو ماڈاگاسکر سے آئے ہیں ان کے کان میں مولا نے کیا فرمایا؟ ماں ہے نا، اس لیے میری ایک مجبوری ہے، تم ایسا کرو، گھر کے سامنے دیکھو دور کھڑکی سے بتا رہے وہ درخت نظر آتا ہے نا، اس درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں ملنے کے لیے آؤں گا. یہ دونوں میاں بیوی باہر نکلے اور باہر ہلکی سی برف گر رہی ہے، درخت کے پیچھے چلے گئے اور برف کے اندر یوں بالکل لرز رہے تھے. ماں نے دیکھا 2 میاں بیوی آئے تھے مولا کو ملنے کے لیے، وہ چلے گئے، بتی آف کی اور مولا اپنے روم کے اندر سونے کے لیے چلی گئی. ماں نے دیکھا روم کے اندر میرا بیٹا سویا ہوا، تو پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی. 9:15 بجے مولا نے اپنے جوتے پہنے، دیکھا ماں سو گئی ہے، 15 منٹ میں نیند آ گئی. جوتوں کو پاؤں میں لے کر بغل میں دبایا رکھا، آہستہ آہستہ باہر نکلے اور باہر وہ جو اس کے 2 روحانی بچے سردی سے لرز رہے تھے ان کو جا کر ملے، اور رات کے 2 بجے تک مولا اس کے ساتھ باتیں کی. ساتھ میں مولا نے ایک تھرموس بھی لائے اندر سے، اس کے اندر کافی تھی، ان کو پلایا اور خوش ہوئے. یہ 76 میں برکت ولا میں اپنے مریدوں کے لیے دین دنیا کے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا، اپنے مریدوں کو بھی جو دور سے ملنے کے لیے آئے ان کو مایوس نہیں کرنا. مولا وہی عادت ہیبٹ ابھی تک چل رہی ہے. میں ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ 18 سے 20 گھنٹے تک مولا کام کرتے ہیں، اور اتنا کام کہ ابھی اسماعیلی کوئی انڈیا، پاکستان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش یا ایسٹ افریقہ میں نہیں، اب تو امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، ساؤتھ امریکہ میں ہے، یوروپ کے اندر ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، سینٹرل ایشیا کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. 48 میں جمعے میں اتنی جگہ پہ اسماعیلی ابھی ایکسپلوئٹ نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اس سے بھی زیادہ ورلڈ کی جماعت، ایک گلوبل جماعت ہو گئی. اب مولا نے برکت ولا چھوڑ کر ایگریمنٹ پیرس چلے گئے اور وہاں پر اپنا اسٹاف بنایا، وہاں سے پورے ورلڈ کے اسماعیلیوں کے کنٹیکٹ میں ہے. کتنا کام کرتا ہے کہ کیا تو کھاتا ہے، کیا مولا تو دنیاوی طور سے پیتا ہے، کیا تیری خوراک ہے، کیا تیری نیند ہے، کبھی ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. ارے اس نے اپنا گھر اجاڑ ڈالا، بیوی طلاق لے کر چلی، مگر مریدوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، مریدوں کے اوپر اس کا ہاتھ رہا. ایک دن کی بات ہے کہ بیگم سلیمہ نے 18 سپٹمبر 1992 کی بات ہے، 18 سپٹمبر 1992
تو اس کے 2 دن پہلے آئی کہ آپ نے پرنسس اپنی بیٹی زہرا کے برتھ ڈے کے اندر تو کبھی شریک ہوئے ہی نہیں ہو. ہم 3 ماں بیٹے اور 3-4 مل کر کیک کٹنگ کر کے گھر کے اندر اس طرح برتھ سالگرہ مناتے ہیں. ہم اسماعیلی سالگرہ اپنے بچوں کی کیسے مناتے نا، کیسے مناتے ہیں آپ کو ہم کو سب کو پتا ہے، کتنی شان و شوکت سے مناتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں. ہمارے دین اور دنیا کے مالک کی اولاد کی برتھ ڈے کی حالت دیکھیے. مولا کے پاس عرض رکھی کہ کل اور پرسوں 18 تاریخ ہے، زہرا کی برتھ ڈے ہے. تو مولا نے پوچھا کیا ٹائم رکھا ہے؟ اب گھر اور آفس کے بیچ میں ایک دیوار ہے کہ 4 بجے ہم کیک کٹنگ کریں گے، آپ 5 منٹ کے لیے تو کم از کم آؤ. تو مولا نے اپنے ٹیلی فون آپریٹر سے پوچھا کہ 4 بجے کس سے ملاقات ہے؟ تو بولے 4 میں 5 منٹ پہلے کویت کے امیر کے ساتھ آپ کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہے، پھر یورپ کا ایک کاؤنٹ ہے اس کے ساتھ 4:10 5 منٹ پر بات چیت ہے، پھر فرانس کا ایک اور اسکالر ہے اس کے ساتھ آپ کی 4:10 پر بات چیت ہے ٹیلی فون پر. اب تینوں کی انگیجمنٹ ٹیلی فون پر پہلے سے تھی، مولا کو بتا دیا اور بیگم سلیمہ کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف دیکھا. باپ تھے نا، بولا ٹھیک ہے میں 4 بجے آؤں گا. 4 بجے آئے. اس طرف یہاں ایک ٹیلی فون لگا ہوا ہے مولا کی اور الٹے کندھے کے اوپر 2 ٹیلی فون، ایک موبائل. اس طریقے سے مولا دوسرے روم میں ایگزیکٹ 4 بجے آئے. روم کے اندر ایک ٹیبل چھوٹا رکھا ہوا ہے، کیک ہے اور چھری ہے. سامنے مولا کرسی پر بیٹھ گئے. ابھی آئے نہیں تو کویت کے امیر کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. ابھی 2 منٹ پوری نہیں ہوئی تو یورپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی. اس سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس سے بھی بات کر رہے ہیں اور ایک تیسرے اسکالر جو تھے فرانس سے اس سے بھی بات کر رہے ہیں. اور بیٹی کو اس طرح بغل میں لیا، یعنی اس کی کمر کی طرف ہاتھ رکھا، بازو کی طرف. دوسرے بچوں کو اس طرح لیا، ہاتھ میں چھری لی. اس سے بھی بات کر رہے ہیں، اس سے بھی بات کر رہے ہیں. کیک کاٹ کر ٹکڑا لیا، خود چکھا، اپنے بچے کو کھلایا، الوداع کر کے دوسرے روم میں چلے گئے. یہ ہے دین اور دنیا کے مالک کے گھر کے اندر ان کی اولاد کی برتھ ڈے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ارے اپنی پوری جوانی دے دی، تخت پر بیٹھا، پہلی تخت نشینی کا فوٹو دیکھو، سر پر تاج پہنا ہے مولا نے، پگڑی پہنی ہے، سر سے بال نظر آتے ہیں نکلے ہوئے. آج تو بغیر پگڑی کے سر کے بال نہیں. اس مولا نے ہم سے کیا مانگا؟ صرف اور صرف اپنے مذہب کی باقاعدگی چاہیے اور یونٹی چاہیے، پیار محبت اور دین پر چلنے کو سمجھایا. اس کے پیریڈ کے اندر 1900 یعنی بڑے بڑے مائگریشن ہوئے، خاص کر کے 1960 میں برما کا مائگریشن، 1971 میں بنگلہ دیش کا مائگریشن، 1972 میں یوگانڈا کا مائگریشن یعنی ہجرت، 1990 میں کویت کا مائگریشن اور 1995 میں افغانستان کا مائگریشن. مولا نے فرمایا حضرت علی سے لے کر سب سے بڑا اگر مائگریشن ہو تو افغانستان کا سن 1995 کا مائگریشن تھا. 34 کنٹری کے اندر 1750 سٹیز کے اندر اسماعیلی پھیلے ہوئے ہیں. 34 کنٹریز میں 1750 سٹیز کے اندر اسماعیلی پھیلے ہوئے ہیں اور 2800 ولیجز کے اندر اسماعیلی پھیلے ہوئے ہیں. جماعت کو ہم موبائل جماعت کہتے ہیں. اور اس طرح کبھی بھی کوئی مشکلات ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے. میں نے ابھی 14 اگست کو کریم آباد کی جماعت کے اندر ایک وائز لیکچر کے اندر بتایا کہ 1958 کے اندر، اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں،
1958 کے اندر مولانا حاضر امام کے پاس ایک اٹالین لیڈی نے ایک انٹرویو لیا. انٹرویو